آیت نمبر 26 سورہ الزخرف۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق صرف اسی سے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنے اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے انہیں مٹا نہیں دیا، بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دیتا رہا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والے رسول آ گیا، مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے، ہم اسے ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ کہتے کہ یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نازل نہیں ہوا؟ یعنی اہل مکہ کے لیے کہا جا رہا ہے، ان کا اعتراض تھا، یعنی کوئی بڑا سردار ہوتا جو قرآن لے کر آتا۔ ہر دور میں آپ دیکھیں کہ ایسے ہی لوگ قرآن کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں جو بظاہر دنیا میں بہت سرداری کے مقام پر نہیں ہوتے، کیونکہ جو بہت سرداری کے مقام پر ہوتے ہیں ان کے پیٹ بھر چکے ہوتے ہیں سرداری سے، لہٰذا انہیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیا تیرے رب کی رحمت سے یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں، یعنی کیا یہ لوگ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ کسی کو مالدار بنایا تو اللہ نے اپنی رحمت سے بنایا، اور اب اس وجہ سے اسے اکڑنے اور تکبر کرنے کا موقع نہیں ملا، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے بدرجہ فوقیت دی تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت کے ساتھ یہ درجہ بندی کی ہے، ورنہ سب لوگ اگر ایک ہی درجے کے ہوتے تو پھر کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا، کسی کے کام نہ آتا، کسی کے آگے نہ جھکتا۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر یہاں پر مطلب مزدور نہ ہوتے، مستری نہ ہوتے تو کنسٹرکشنز کون کرتا؟ اسی طرح اگر سویپر نہ ہوتے تو مطلب صفائیاں کون کرتا اس دنیا کی؟ اسی طرح اگر کارپینٹر نہ ہوتے تو لکڑی کا کام کون کرتا؟ لوہار نہ ہوتے تو لوہے کا کام، اتنی بڑی بڑی سٹیل ملز کیسے چلتی ہیں؟ انہی کے فن سے چلتی ہیں نا۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بندے کے درجے، یعنی معاشرے کے اندر بندوں کے درجے نہ بنائے ہوئے ہوتے اور ہر بندے کو اس کے درجے کے مطابق اس کا ہنر نہ سکھایا ہوتا تو دنیا کا نظام کس طرح سے چلتا؟ تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں، اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، سب چاندی اور سونے کے بنوا دیتے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سب کو سونے کا فرنیچر دے دیتا اور سونے کے دروازے اور بہت کچھ، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ سب کو دے کر بھی اس کی خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، لیکن پھر کیا ہوتا کیا ہے کہ زمین میں سرکشی اور فساد کا بازار عام ہو جاتا ہے۔ سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سرکش ہیں، منکر ہیں، تو ان کو اتنا کچھ ملا تو چلو ہم بھی دین کو چھوڑ کے سرکش ہو جاتے ہیں۔ یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے، اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے۔ وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا کو جس کو دنیا میں ملا ہے اسی کو آخرت میں بھی ملے گا۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ یہ بہت اہم آیت ہے کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے، یعنی غافل ہوتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، یعنی جان بوجھ کر جو اللہ تعالیٰ سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، ذکر اذکار نہیں کرتا، تو پھر شیطان اسے اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی گاؤں یا بستی میں 3 فرد بھی ہوں اور ان میں نماز باجماعت کا اہتمام نہ ہو تو شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے، لہٰذا تم جماعت کو لازم پکڑو۔ بھیڑیا ہمیشہ دور رہنے والی اکیلی بکری کو کھاتا ہے نا۔ اور یہ حدیث ہے سنن نبی داؤد کی۔ مردوں کے لیے خاص طور پر جماعت سے نماز نہ پڑھنا شیطان کو بلانے کا اور دعوت دینے کا اور کنٹرول دینے کا ذریعہ ہے، پھر غصہ کرنے والے پر شیطان کا کنٹرول ہو جاتا ہے۔ سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ 2 آدمیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جھگڑا کیا، ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص دوسرے کو غصہ کی حالت میں گالی دے رہا تھا اور اس کا چہرہ سرخ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص اسے کہہ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے۔ اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لے، صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ سنتے نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس نے کہا بے شک میں دیوانہ نہیں ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ کی بات کو بھی اس نے غصے میں پوری طرح سمجھا ہی نہیں اور اس پر عمل نہیں کیا۔ یہ ڈرنے کی بات ہے کہ کوئی چیز
ہمیں اتنا طوفان میں بہا لے جائے کہ ہم شیطان ہمارے اوپر قابو پا جائے اور ہمیں کسی کی صحیح بات بھی نہ اس وقت سمجھ آئے، تو مل جل کر رہنے والوں پر شیطان قبضہ نہیں کر سکتا۔ جماعت کی صفیں اگٹی بنانے والوں کے دل جڑے رہتے ہیں نا، جو لوگ نماز میں صفیں ٹھیک نہیں بناتے ان کے دل الگ ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح جب اللہ کا ذکر نہ کریں، زیادہ بڑا چیلنج کب آتا ہے؟ جب نماز نہیں پڑھنی ہوتی، اور جب نماز پڑھنی ہوتی ہے تو سب ٹھیک چل رہا ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر سونے جاگنے کے وقت بھی متاثر ہو جاتے ہیں، صبح و شام کے اذکار بھی متاثر ہوتے ہیں، اور بھی نیکی کے کاموں میں انسان پیچھے رہنے لگتا ہے۔ اس وقت اضافی ذکر کیا کریں، کیونکہ اس حالت میں ذکر کرنا منع نہیں ہے، اور زیادہ تسبیحات کریں، یعنی دن میں 5 اوقات جو نمازوں کے ہیں، جب اذان اور لوگ نمازوں کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کم از کم شعوری طور پر اس وقت اللہ کی تسبیح کریں، تاکہ آپ نقصان اٹھانے والوں میں نہ ہوں۔ اور پھر ذکر میں دین کی تعلیم بھی ہے، دین کا سیکھنا اور سکھانا بھی دین کا حصہ ہے۔ جو شخص اللہ کی کتاب کو سیکھتا سکھاتا نہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، وہ بھی غافلوں میں شمار ہو جاتا ہے، پھر اس پر بھی شیطان حاوی ہونے لگتا ہے۔ اور وہ شیطان کیا کرتے ہیں؟ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، انہیں سیدھے راستے سے ہٹاتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ اپنی جگہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ یہ سب بڑی مشکل ہے کہ غلط کرنے والے اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں، یعنی انہیں دنیا میں لگائے رکھتے ہیں، دنیا کی نئی نئی چیزیں سجاتے ہیں، نئی آئیڈیاز دیتے ہیں، اور وہ کبھی دین کی طرف نہیں آتے۔ آخر کار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا، یعنی شیطان کے راستے پہ چلتا ہوا، تو اپنے شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کا بعد ہوتا، یعنی دوری ہوتی، تو بدترین ساتھی نکلا۔ اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ فائدہ نہیں دے گی کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اب آپ بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں اور سری گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ دکھائیں گے؟ اب تو ہمیں انہیں سزا دینی ہی ہے، خواہ تمہیں دنیا سے اٹھا لیں یا تم کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام انہیں دکھا دیں جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے۔ تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو جو وحی کے ذریعے سے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے۔ عنقریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ اس نعمت کا شکر نہ ادا کرنا، اس نعمت کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ تو ان سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھی بھیجے تھے ان سب سے پوچھ دیکھو، کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے؟ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے احیان سلطنت کے پاس بھیجا، اور اس نے جا کر کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ٹھٹھے مارنے لگے، ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ ہم ایک پر ایک ایسی نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلے سے بڑھ چڑھ کر تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا تاکہ وہ اپنی روش سے باز آئیں۔ اور عذاب کے موقع پر وہ کہتے ہیں کہ اے ساحر، اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے ملا ہوا ہے اس کے بنا پر ہمارے لیے دعا کر۔ یہ بھی تکبر ہے نا کہ تم اللہ سے دعا کرو ہمارے لیے، ہم خود نہیں کریں گے، ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے، مگر جو ہی ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے وہ اپنی باتوں سے پھر جاتے، پھر وعدہ خلافی کرتے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو فرعونی رہتے تھے، فرعونیوں کی خاص طور پہ بات ہو رہی ہے کہ عذاب آتے تھے، یعنی جیسے پہلے شروع کے پارے میں بھی میں نے ذکر کیا تھا، روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نہ رسول کو ماننے کی وجہ سے اور اللہ کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر عذاب آتے۔ کبھی ان کے پورے برتنوں، بستروں، کھانے پینے کی چیزوں میں اور فرشوں ہر جگہ پر خون ہی خون ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی خون کا عذاب۔ کبھی ان کی ہر چیز کے اندر چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے مینڈک بھر جاتے، کبھی جوئیں ان کی ہر چیز کے اندر ہوتی، سوچیں کھانے پینے کی چیزوں کے اندر، کبھی ٹڈیاں آ جاتی، کبھی کوئی عذاب، کبھی کوئی عذاب۔ ہر دفعہ وہ کیا کرتے ہیں غرور و تکبر کے ساتھ کہ موسیٰ اگر تم نے اس بار اپنے رب سے بات کر کے یہ عذاب ٹلوا دیا تو پھر ہم ہدایت پر آ جائیں گے۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ سے موسیٰ دعا کرتے، اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ہٹاتے، فرعونی پھر بگڑ جاتے اور پھر جو ہے وہ اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگتے۔ تو یہ اسی کا یہاں پر ذکر ہے کہ ایک تو غرور اتنا تھا کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے، خود اللہ سے دعا نہیں مانگتے تھے، اور دوسرا جیسے ہی کوئی عذاب اللہ تعالیٰ ٹالتے تھے تو وہ پھر نافرمانی کرنے لگتے تھے۔ ایک روز فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا کہ یا قومی الیسا لی ملک مصر، اے لوگو کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہ رہی؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل اور حقیر ہے؟ یعنی موسیٰ کی طرف اشارہ ہے، اور اپنی بات کھول کر بیان بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی ظاہر زبان میں لکنت تھی، تو اس وجہ سے بھی، اور
ویسے بھی وہ یعنی موسیٰ کے اوپر ایک طرح سے احسان جتا رہا تھا کہ میں نے تمہیں اپنے گھر میں پالا تھا، کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کا دستہ اس کی اردلی میں نہ آیا، یعنی اس کی باڈی گارڈز فرشتے ہوتے ہیں، اگر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو پھر اسے تو بڑے سونے کے کنگن، ظاہر ہے دنیا والوں کی تو یہی چیزیں ہوتی ہیں نا، دنیا میں لوگ انہی چیزوں سے امپریس ہوتے ہیں، سونے کے زیور، چاندی، گاڑیاں، محل اور ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو وہ بھی ظاہر ہے ایک دنیاوی انسان تھا، تو وہ کہتا ہے کہ اگر یہ اللہ کا رسول ہے تو اس کے اوپر سونے کے کنگن کیوں نہیں اترے، اور فرشتے جو ہیں وہ اس کے باڈی گارڈز کیوں نہیں ہیں؟ تو فاستخف قومه فاتاه انهم كانوا قوما فاسقین، اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ۔ آخرکار جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں اگٹھا غر کر دیا اور بعد والوں کے لیے پیش رو اور نمونہ عبرت بنا دیا، یعنی کہ اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، یعنی ظاہر ہے فرعون کی جو قوم تھی وہ ڈرتی تھی فرعون سے، اور ظاہر ہے وہ اس کی اس کو بڑا سمجھ کر اس کی اطاعت کرتے تھے، اللہ کی طرف نہیں آئے، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ، یعنی حد سے بڑھنے والے۔ آخر کار جب انہوں نے ہمیں غضب نہ کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو اگٹھا کر کے غرق کر دیا، ٹھیک ہے، اور بعد والوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دیا، اگٹھا کر کے، جیسے پیچھے بھی ہم پڑھ چکے بارہا پچھلے باروں میں، کہ یعنی ایسی کنسٹرکشن اور ایسی ترقی فرعون کے دور میں تھی کہ ساری یعنی وہ ترقی جو ہے آج وہیں پہ ان کے دور کی رک گئی ہے۔ آج لوگ یعنی جو ریسرچرز ہیں اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ آخر انہوں نے کس طرح سے یہ اہرام مصر بنائے ہوئے تھے، اور یہ جو کچھ بھی انہوں نے وہاں پر دریافتیں کر رکھی تھی وہ کیسے بنائی تھی، یہ کسی کو پتہ اس لیے نہیں چل رہا، ڈی کوڈ نہیں ہو رہی ہیں وہ چیزیں، ان کا ہنر نہیں پتہ لگ رہا، کیونکہ اللہ یہاں کہہ رہے ہیں نا کہ ساروں کو غرق کر دیا، تو ایک بھی فرعون ہی نہیں بچا تھا، سب کے سب کو اکٹھا کر کے موسیٰ اور بنی اسرائیل کے پیچھے لگا دیا تھا نا، کہ سارے مل کے ان کو جو ہے وہ مزہ چکھائیں گے، ان کو قید کریں گے اور ان کو ماریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرمایا نا کہ ان سب کے خزانوں سے اور محلوں سے اور زمینوں سے ان کو نکال کر اللہ تعالیٰ نے سمندر میں لایا، اور پھر سمندر میں سب کے سب کو غرق کر دیا، کوئی بھی پیچھے نہیں بچا، اور ان کی جائیدادوں اور جو بھی چیزیں تھیں ان کا وارث بنی اسرائیل کو بنایا تھا۔ یہ سب کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ ایک ایک عرصے تک ان لوگوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا اور ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، نہ ان کو تنخواہیں دی جاتی تھی، نہ ان کو جینے کا کوئی آسرا نہیں تھا، صرف اتنا دیا جاتا تھا جسے کھا کر وہ دوبارہ کام کے قابل ہو جائیں۔ تو یہ سارا اسی وجہ سے ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی سراسر نافرمانی کرنا، خود کو خدا کہنا اور تکبر کی انتہا جب اس نے کر دی تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ پھر میں نے ان سب کو غرق کیا اور ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير ام هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم حاسمون، اور جو ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ، یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کج بیسی کے لیے لائے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ہے ہی جھگڑالو لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا اللہ کے علاوہ جس کسی کی بھی یہ عبادت کرتے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں، تو مخالفین نے کہا کہ عیسائی تو جو عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھتے ہیں اور اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، کیا ان میں بھی کوئی خیر نہیں؟ یعنی اب یہ بڑا مشکل سا سوال تھا کہ اچھا پیغمبروں میں تو خیر ہوتی ہے، تو اب کیا کیا جائے اس پر؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ محض کج بیسی ہے، یعنی ایسی باتیں کوئی دلیل نہیں ہوا کرتی، حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ، ایسی باتیں کرنے میں انہیں بہت مزہ آتا ہے۔ ابن مریم یعنی عیسیٰ اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور اب بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا۔ ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کرتے ہیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں، تمہارے بچے فرشتے پیدا ہو جائیں اور جو تمہارے بعد زمین میں آ جائیں، یعنی اللہ یہ فرما رہے ہیں یعنی اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے نا۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ ھذا صراط مستقیم ولا یصدونکم الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ دراصل اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے، کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا بھی قرب قیامت میں سے ہوگا، اور اس میں کوئی شک نہ کرو کہ میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور جب انہوں نے اس طرح کی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خاص نشانی بیان کر دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے اعزاز عطا کرے، اللہ تعالیٰ انہیں کیسے اعزاز عطا کریں گے، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اس سے روک لے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ ساری نشانیاں لیے ہوئے آئے تھے تو اس نے کہا تھا
کہ میں ان لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جس میں تم اختلاف کر رہے ہو، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حقیقت یہ کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، اسی کی تم عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ مگر اس کی اس صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا اور دردناک دن کے عذاب سے۔ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، یہ لوگ کیا بس اسی چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے دوستی کی بنیاد صرف ایمان اور تقوی ہونی چاہیے، ورنہ یہ دوستی عارضی ہے، صرف دنیا کی حد تک ہے، آخرت میں ساتھ نہ دے گی۔ جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ کے وصال سے 5 دن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس چیز سے بری ہوں کہ تم میں سے کسی کو اپنا دوست بناؤں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا جیسا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا، اور اگر میں اپنی امت سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ضرور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیل بناتا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی دوستی کا معیار کیا تھا؟ تقوی۔ اور اس دوستی کا فائدہ کیا ہوگا؟ جہاں غیر اللہ کے نام پر یا کسی اور مقصد کے لیے دوستی کا نقصان ہے، وہاں اللہ کے نام پر کی ہوئی دوستی کا فائدہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، کہاں ہیں آپس میں محبت کرنے والے؟ میرے جلال کی قسم آج کے دن میں انہیں اپنے سائے میں رکھوں گا، جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس لیے دوستی کے معاملے میں محتاط رہنا چاہیے۔ اگر کسی ایسے شخص سے دوستی ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا تو دوستی چھوڑ دیں، ورنہ وہ آپ کو بھی ایک دن بھٹکا کر بھا کر لے جائے گا۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع فرمان بن کر رہے تھے کہا جائے گا، اے میرے بندو آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا، داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا، ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے اور نگاہوں کو لذت دینے والی ہر چیز وہاں موجود ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا تم اب یہاں ہمیشہ رہو، تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہوئے ہو جو تم دنیا میں کرتے رہے، تمہارے لیے یہاں بکثرت فواکہ موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے۔ یہاں پر جنت کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ جنت کے برتن سونے کے ہوں گے اور کسی کی جنت کے چاندی کے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے برتن سونے کے ہوں گے، ان کے کنگے سونے چاندی کے ہوں گے اور ان کی انگیٹھیوں کا ایندھن عود کا ہوگا۔ بخاری کی یہ روایت ہے۔ یعنی عود ایک خوشبودار درخت جسے کا ایندھن ہوگا، جسے دھواں، جیسے یہاں دھوئیں کی اسمیل آتی ہے نا، تو وہاں دھواں سے خوشبو آئے گی۔ جنت میں ہر طرح کی عیش اور عشرت ہوگی، اور اس کے برعکس دوسرے لوگ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، رہے مجرمین تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے، کبھی ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے۔ ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ وہ پکاریں گے، اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے۔ وہ جواب دے گا، تم یوں ہی پڑے رہو، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر کو حق ہی گوارا نہ تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ تصور کیجئے کہ جہنم والے جہنم میں مدد کے لیے پکار رہے ہیں تو کوئی آس پاس دکھائی نہیں دیتا۔ جہنم کا دار ہوگا جو ہے اس کا نام مالک ہے، اس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، وَنَادَوْا یا مالک، وہ پکاریں گے، اے مالک، لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اپنے رب سے کہو ہماری کام تمام کر دے، ہمیں موت دے دے، ہم ختم ہونا چاہتے ہیں۔ کیا وہ کہے گا، اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، نہیں نہیں تم کہاں ہونا، ختم کہاں ہونا ہے، ہمیشہ رہو گے۔ اور جہنم کا دار ہوگا مالک، یہ جو جواب دے گا نا، یہ بھی آپ کو معلوم ہے کتنی دیر کے بعد دے گا۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بے شک جہنمی لوگ مالک یعنی داروغہ جہنم کو پکاریں گے، وہ انہیں 40 سال تک جواب نہیں دے گا، پھر وہ کہیں گے تم یہیں ٹھہرنے والے ہو، پھر وہ اپنے رب کو پکاریں گے اور کہیں گے، اے ہمارے رب ہم کو اس سے نکال دے، پس اگر ہم نے دوبارہ اس طرح کیا تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ تو وہ انہیں دنیا کی طرح جواب نہیں دے گا، پھر وہ فرمائے گا اس میں ذلیل اور خوار ہو کر پڑے رہو اور کوئی بات نہ کرو، پھر لوگ مایوس ہو جائیں گے۔ یہ صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے۔ تو ڈپریشن میں چلے جائیں گے نا لوگ، لیکن وہ بھی انہیں کچھ فائدہ نہ دے سکے گا۔
آج رب سنتا ہے، آج رب کے فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، آج فکر کرنی چاہیے، آج کچھ کر لینا چاہیے اور ایک ایک چیز اپنی زندگی سے نکال دینی چاہیے جو جہنم میں لے جانے کا باعث بن سکتی ہے، چاہے وہ سود ہو، شراب ہو، زنا ہو، جھوٹ ہو، غیبت ہو یا کوئی بھی اور چیز ہو، ان چیزوں سے بہت دور بھاگنا چاہیے کیونکہ انسان نے صحیح سمجھ کر کرتا ہے اور اس کی ضرورت ہے، کبھی ضرورت کے بغیر بھی کسی نے گناہ غیبت کی ہے تو یہ جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں نا انسان کو ڈبونے والے ہیں۔ جب انسان ایسا کرتا ہے تو پھر وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں تو بالکل صحیح کر رہا ہوں اور پھر توبہ بھی نہیں کرتا، تو جو اپنے غلط عمل کو صحیح سمجھتا ہے وہ تو توبہ نہیں کرتا اور جو توبہ نہیں کرتا وہ سزا بھگتے گا۔ ہم کسی بھول میں نہ رہ جائیں، کسی دھوکے کا شکار نہ ہو، اپنے ہی نفس کے دھوکے کا، کیونکہ نفس بڑا شاطر ہے، غلط کام کرنے کے لیے طرح طرح کی تعویلیں سجاتا ہے اور پھر اس پر جم جانے کے لیے کہ اور لوگ بھی تو ایسا کرتے ہیں، تم نے کر لیا تو کیا ہو گیا، تم اکیلے تھوڑی جہنم میں جاؤ گے، یہ سب لوگ بھی تو جائیں گے نا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم آخرت پر پوری طرح ایمان نہیں رکھتے، اسے سچ نہیں سمجھتے، اگر سچ سمجھے تو واقعی ہمارے اندر تقوی ہے اور اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ لقد جئناکم بالحق، البتہ تحقیق ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے نا، ولیکن اکثرکم للحق کی کارہون، لیکن تمہاری اکثریت حق کو ہی ناپسند کرنے والی تھی۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کو حق پسند نہیں آتا، سچی بات اچھی نہیں لگتی، اس لیے عموماً لوگ کسی کے منہ پر سچی بات کرتے بھی نہیں ہیں۔ کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا؟ اچھا تو ہم بھی پھر ایک فیصلہ کیے دیتے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں ہم سنتے نہیں ہیں؟ ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، ان سے کہو اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا، پاک ہے آسمان اور زمین کا فرما روا، عرش کا مالک اور ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اچھا نہیں، اچھا انہیں اپنے باطل خیالات میں غرق اور اپنے کھیل میں منہمک رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنا وہ دن دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے، وہی ایک آسمان میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی ایک الہ، وہی حکیم اور علیم ہے، بہت بالا اور بدتر ہے، وہ جس کے قبضے میں زمین اور آسمان اور ہر اس چیز کی بادشاہت ہے جو زمین و آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے، اور وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ اسے چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے الا یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے، پھر کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے؟ قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ اے رب یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے۔ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اچھا اے نبی ان سے درگزر کیجئے اور کہہ دیجئے کہ سلام ہے تمہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ سورہ الدخان، اور دخان کا مطلب ہوتا ہے دھواں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الدخان مکی صورت ہے۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب مبین کی، ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہاں اس رات کا ذکر کیا گیا ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، اور وہ رات رمضان کی ایک رات ہے، شعبان کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جسے لوگ شب رات کہتے ہیں وہ نہیں، بلکہ یہاں پر کون سی رات مراد ہے؟ رمضان کی رات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم کے صحیفے رمضان کی پہلی رات کو، تورات 6 رمضان کو، انجیل رمضان کے 13 دن گزرنے کے بعد یعنی 14ویں تاریخ کو، زبور 29ویں رمضان کو، اور قرآن 24 دن گزرنے کے بعد یعنی 25ویں رمضان کو نازل ہوا۔ یہ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے۔ یہی رات جس میں قرآن نازل ہوا اسی کو لیلۃ المبارکہ کہا جا رہا ہے، اور اسی رات میں ہر معاملے کا فیصلہ بھی کیا جاتا ہے، اس سے لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے اسے شعبان کی 15ویں رات قرار دے دی ہے جو کہ درست نہیں ہے۔ اس رات کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے ایک پمفلٹ بھی ہے تاکہ لوگوں تک مستند علم پہنچایا جا سکے، اور اب تو سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو شعبان معظم کی حقیقت بڑے اچھے طریقے سے کلیئر ہو جانی چاہیے۔ آسمان اور زمین کا رب، ہر اس چیز کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اگر تم لوگ واقعی یقین رکھتے ہو کوئی معبود اس کے سوا نہیں، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، تمہارا رب اور تمہارے ان پہلوؤں کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں،
مگر فی الواقع ان لوگوں کو یقین نہیں، بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں، آخرت جیسی سنجیدہ چیز کے بارے میں یہ سوچنے، سمجھنے، جاننے اور اس کے متعلق اپنے عمل کو بدلنے کے بجائے اس کے بارے میں غفلت کا شکار ہے، اور اسی وجہ سے یہ دنیا کو انجوائے کر رہے ہیں، کیونکہ جس کو آخرت کا خوف لگ جائے وہ انجوائے نہیں کر سکتا دنیا کو۔ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِینٍ، اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان دھواں سری دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ہے دردناک سزا۔ اب کہتے ہیں کہ پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے، ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا جو حق کو کھول کر بیان کرتا ہے، پھر بھی یہ اس کی طرف ملتفت نہ ہوئے اور کہا کہ یہ تو سکھایا پڑھایا مجنون ہے۔ پیغمبر کو نعوذ باللہ اس طرح کے خطاب دے رہے تھے، ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں، تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے، جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے، اشارہ ہے جنگ بدر کی طرف، وہ دن ہوگا جب ہم ان سے انتقام لیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں، ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یعنی بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے سامنے اپنی ماموریت کی سری سند پیش کرتا ہوں، اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ مجھ پر حملہ آور ہو، اب اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو۔ آخر اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں، جواب دیا گیا اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑو، تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ، سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دے، یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے۔ اور پھر وہی ہوا جو بتایا گیا تھا اور اس کے پیچھے کیا رہا۔ کم ترکوا من جنات و عیون، کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے، کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ گئے، یہ ہوا ان کا انجام، اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا، پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین روئی، کسی کو بھی کوئی ہمدردی نہیں تھی نا ایسے مجرموں سے، اور ذرا سی مہلت بھی نہیں انہیں نہ دی گئی۔ اس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب سے نجات دی۔ فرعون سے جو حد سے گزرنے والوں میں فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا، اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جن میں سے سری آزمائش تھی۔ ان ہؤلاء لیقولون، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یقیناً ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں نا بہت سے لوگ اس عقیدے پر ہیں کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، اور مرنا ہی خاتمے کا نام ہے، اور اس کے لیے وہ دلیل کیا پیش کرتے ہیں کہ جب تک جو اب تک ہمارے باپ دادا فوت ہو چکے ہیں وہ تو اب تک واپس نہیں آئے، تو اب ہم کیسے واپس آئیں گے؟ تو قرآن یہ تو نہیں کہہ رہا کہ واپس آنا ہے اس دنیا میں، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آخرت میں دوبارہ اٹھنا ہے۔ اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو، یہ بہترین ہے یا تبا کی قوم اور ان سے پہلے کے لوگ، ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے۔ یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنا دی، انہیں ہم نے برحق پیدا کیا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں کہ زمین اور آسمان اور پھر انسانوں کی پیدائش کا مقاصد کیا ہے۔ ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے، وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کچھ کام بھی نہ آئے گا، اور نہ کہیں گی کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے، اور وہ زبردست اور رحیم ہے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، زقوم کا درخت انتہائی کڑوا درخت، تھور کا درخت گناہگار کا کھاجا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی ابلتا ہو، پکڑو اسے اور رگڑتے ہوئے لے جاؤ، یعنی گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم کے بیچوں بیچ، اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب، چکھو اس کا مزہ، بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو، یہ وہ چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک رکھتے تھے، یہ اس کی سزا ہے جو انا کی خاطر، عزت کی خاطر غلط کام کرتا رہا، اور کھولتے ہوئے پانی کا عذاب یہ ہے کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے۔ کبھی آپ نے نلکا کھولا ہو اور ایک دم ابلا ہوا پانی آ گیا ہو، یا ابلے پانی کی بھاپ ہی پڑ گئی ہو، کتنے تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے۔ یہاں پر جہنمیوں کی ایک ایسی قسم بتائی جا رہی ہے
جن کے سر پر ابلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا مزید عذاب کے طور پر، کیونکہ یہ بہت متکبر تھے۔ تو انسان کا دماغ ہی اس کو بہت اونچا رکھتا ہے نا، اسے تکبر میں مبتلا رکھتا ہے کہ وہ اللہ کو بھی نہیں مانتا۔ ضحاک نے فرمایا جو شخص شراب کا عادی رہا اور اسی حال میں مر گیا، جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کے چہرے پر گرم پانی ڈالا جائے گا۔ سنن نسائی کی یہ حدیث ہے۔ اس کی جان نکالتے ہوئے، کیونکہ انسان کو نظر نہیں آتا نا، لیکن نافرمانی کی سزا سخت ہے۔ انسان کو ڈرتے ہوئے توبہ کرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقی لوگ امن والی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں حریر و دیبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان، اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتیں ان سے بیاہ دیں گے۔ وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے، وہاں موت کا مزہ وہ خود کبھی نہ چکھیں گے۔ بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی، اور اللہ اپنے فضل سے انہیں جہنم کے عذاب سے بچا دے گا، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ فرتقب انہم مرتقبون، اب تم بھی انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں کہ کامیابی کس کی ہوتی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے اور مقام امین عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ الجاسیہ، جاسیہ کا معنی ہوتا ہے گھٹنوں کے بل بیٹھنا۔ سورۃ الجاسیہ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جنہیں اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں۔ اور شب و روز کے فرق اور اختلاف میں، اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے، اور ہواؤں کی گردشوں میں بہت نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آیات اللہ تتلیٰ علیہ ثم یصر مستکبرا، تباہی ہے ہر اس جھوٹے بدعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے، پھر پورے استکبار کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے کہ گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں تھا۔ ایسے شخص کو دردناک عذاب کا مستہ سنا دو۔ ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے۔ جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی، نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے۔ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہاں اس شخص کی سزا بتائی گئی ہے جو اللہ کے کلام کے مقابلے میں تکبر کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ سب سے زیادہ آتا ہے۔ ہر پارے میں وہ واقعہ ہے، یہاں تک کہ 30ویں پارے میں بھی اس کا ذکر ہے۔ کیا وجہ ہے؟ فرعون کا تکبر، حق کو قبول نہ کرنا، سرکشی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقابلے میں خود کو خدا سمجھنا، لوگوں کو غلام بنا کر رکھنا، اپنے کنٹرول میں رکھنا، کسی خیر خواہی اور حق کی بات میں جھک کر نہ دینا، اور جو مخالفت کرے اسے سزا دینا شروع کر دینا، یہ ساری متکبرانہ علامات ہیں۔ اتنے بڑے بڑے معجزے دکھائے گئے، اتنی نشانیاں دی گئیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، کسی ایک بات کو بھی وہ نہ مانا۔ تو ایسے لوگ یعنی فرعونیت رکھنے والے لوگ جن کے اندر اکڑ ہو، جن کے اندر جھکنے کی کوئی صلاحیت نہ ہو، جو اللہ کی آیات سن کر مذاق اڑا دیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ فرعون کی روش پر چل رہے ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تکبر سب سے زیادہ سخت ناپسند ہے۔ انسان کو ہمیشہ عاجز رہنا چاہیے، ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ میرا رب کیا چاہتا ہے مجھ سے، کہیں میں اس کی کوئی نافرمانی نہ کروں، کہیں ایسی چیز نہ ہو کہ وہ کچھ چاہتا ہو اور میں اس کے مقابلے میں کچھ اور چاہتی ہوں، اللہ کی مرضی اور میری مرضی فرق ہو جائے، یہ تو مجھ سے برداشت ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہتے ہیں، کہنا چاہیے صبح و شام کے اذکار میں یہ ہے کہ رضیت باللہ ربن، اللہ میں تیرے رب ہونے پر راضی ہوں، جو تو مجھ سے چاہتا ہے میں وہی چاہتی ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ ھذا ہدا، یہ قرآن سراسر ہدایت ہے، اور لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار ہو۔ اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔
कुलिल्लज़ीन आमनू यग़फ़िरू लिल्लज़ीन ला यरजून अय्यामल्लाहि लियजज़िय कौमम बिमा कसबू यक्सिबून। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान लाने वालों से कह दीजिए कि जो लोग अल्लाह की तरफ से बुरे दिन आने का कोई अंदेशा नहीं रखते, इनकी हरकतों पर दरगुजर से काम लें, ताकि अल्लाह खुद एक गिरोह को इसकी कमाई का बदला दे। जो कोई नेक अमल करेगा अपने ही लिए करेगा, और जो बुराई करेगा वो अपनी आप ही इसका खमियाजा भुगतेगा। फिर जाना तो सबको अपने रब ही की तरफ है। इससे पहले बनी इसराइल को हम किताब और हुक्म और नबूवत अता की थी। इनको हमने उम्दा सामान जीज से नवाजा, यानी दुनिया में अच्छे रहन सहन के मौके दिए। दुनिया भर के लोगों पर इन्हें फजीलत अता की, दीन के मामले में इन्हें वाज़ेह हदायत दी। फिर जो इख्तलाफ इनके दरमियान रोनमा हुआ वो नावाकफियत की वजह से नहीं बल्कि इल्म आ जाने के बाद हुआ, और इस बिना पर हुआ कि वो आपस में एक दूसरे पर ज्यादतियां करना चाहते थे। अल्लाह क़यामत के दिन इन मामलात का फैसला फरमा देगा जिनमें वो इख्तलाफ करते रहे। इसके बाद ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको दीन के मामले में एक साफ शाहराह शरीयत पर कायम किया है, लिहाजा तुम इसी पर चलो और इन लोगों के ख्वाहिशात का इत्तबा न करो जो इल्म नहीं रखते। अल्लाह के मुकाबले में वो तुम्हारे कुछ भी काम नहीं आ सकते। जालिम लोग एक दूसरे के साथ हैं और मुत्तकियों का साथी अल्लाह है। हाजा बसाइरु लिन्नासी हुदम व रहमतुल लिकौमी युकिनून। ये बसीरत की रोशन निशानियां सब लोगों के लिए और हदायत और रहमत उन लोगों के लिए जो यकीन लाएं। हदायत और रहमत पाने के लिए यकीन लाना लाजमी है। बात एक ही होती है लेकिन हर एक पर मुख्तलिफ असर करती है ना। तो मसलन जो शख्स जहन्नुम पर यकीन रखता है और बुरे अमाल पर सज़ा का यकीन रखता है, वो जब जहन्नुम के बारे में पढ़ता है तो इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन दूसरा जो यकीन नहीं रखता, इसके लिए बस एक ये इतला एक खबर ही होती है ना, एक न्यूज़ है बस। अम हसीबल्लज़ीन नज तरहु सय्याति अन नजअलहुम कल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति सवाअम महयाहुम व ममातुहुम साअ मा यहकुमून। क्या वो लोग जिन्होंने बुराइयों का इर्तिकाब किया ये समझे बैठे हैं कि हम उन्हें और ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों को एक लोग जो हैं बराबर नहीं हो सकते, यानी एक जैसा कर देंगे कि इनका जीना और मरना यकसा हो जाएगा। बहुत बुरे हुक्म हैं जो ये लोग लगाते हैं, यानी अच्छे बुरे लोग तो बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ने तो आसमान और ज़मीन को बरहक पैदा किया, और इसलिए क्या क्या है कि हर मुतनफ़िस को इसकी कमाई का बदला दिया जाए। लोगों पर हरगिज़ जुल्म न किया जाएगा, हर एक को वही मिलेगा जो वो करके आया हो। अफ़रअय्ता मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु व अदल्लहु अल्लाहु अला इल्मिन व ख़तम अला समिही व क़ल्बिही व जअल अला बसरिही ग़िशावा फमन यहदिही मिन बादिल्लाह फला तज़क्करून। ये बहुत ही डरा देने वाली आयत है। फिर क्या तुमने कभी उस शख्स के हाल पर गौर किया है जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह बना रखा है? हर बात बस अपने दिल की मानना, अपनी मर्जी, अपनी चाहत, अपनी ख्वाहिश करना, अल्लाह की बात को अहमियत ना देना, और अल्लाह ने इसे इल्म के बावजूद गुमराही में फेंक दिया। तो बाज़ औक़ात हम समझते हैं ना कि हमारे पास बहुत इल्म है और हम गुमराह नहीं हो सकते, भटक ही नहीं सकते। फ़लाँ शख्स वो तो इतना कुरान जानता है, इसके पास शरिया की डिग्री है, फ़लाँ यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, फ़लाँ मक्का यूनिवर्सिटी और मदीना यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, वो तो नहीं भटक सकता, वो तो गलत हो ही नहीं सकता। वो तो इतना बड़ा बुजुर्ग है, शेख है, नेक है, वो तो इतना बड़ा प्रोफेसर है, इतना बड़ा आलिम है, वो कैसे गलत हो सकता है? हो सकता है कब? जब वो अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी शुरू कर दे। इंसान के नफ्स की ख्वाहिश एक किस्म का एक ऐसा मजबूत मुहर्रिक है होता है कि जिसके आगे हर चीज़ ढह जाती है। इसे कंट्रोल करना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि ख्वाहिश नफ्स इंसान के दिल को खुश करती है। खुशी में इंसान फिर अल्लाह की नाफरमानियां कर जाता है, या फिर जब इंसान सिर्फ नफ्स का बंदा बनकर रह जाता है तो वो दीन को, ईमान को, आखिरत को, हर चीज़ को भूल जाता है। इसलिए अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, हमने इसके दिल और कानों पर मोहर लगा दी और इसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। अल्लाह के बाद कौन है जो इसे हदायत दे? क्योंकि इसे ना किसी की मंतक समझ आती है, ना कोई नसीहत समझ आती है, ना प्यार से बात समझ आती है, ना मोहब्बत से, ना डांट डपट से, कुछ भी नहीं। अफला तज़क्करून, क्या तुम सबक नहीं सीखते इससे? क्या सबक है इसमें? हमें अपनी ख्वाहिश नफ्स पर नहीं चलना, ये देखना है कि हक क्या है, अल्लाह ताला किस चीज़ को पसंद करता है, किस बात को, किस रवैये को पसंद करता है। ये लोग कहते हैं कि ज़िंदगी बस यही हमारी दुनिया की ज़िंदगी है, हमें यही हमारा जीना और मरना है, और गर्दिश अयाम के सिवा कोई चीज़ नहीं जो हमें हलाक करती हो। दर हकीकत इस मामले में इनके पास इल्म नहीं, ये महज गुमान की बिना पर ये बातें करते हैं, और जब हमारी वाज़ेह आयात इन्हें सुनाई जाती हैं तो इनके पास इसके सिवा कोई हुज्जत नहीं होती कि उठा लाओ हमारे बाप दादा को, अगर तुम सच्चे हो। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो
اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، سب کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے۔ وہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی، اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِیَةً، اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھو گے۔ آج تکبر کرتے ہو، کل سارا تکبر ختم ہو جائے گا اور تم اللہ کے حضور گھٹنوں کے بل گر جاؤ گے۔ ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا نامہ اعمال دیکھے۔ ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے۔ یہ ہمارا تیار کیا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے۔ جو کچھ بھی تم کرتے ہو ہم اسے لکھواتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے حکم سے سب کچھ لکھا جا رہا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے تھے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ یہی سری کامیابی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ أَفَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کہ کیا میری آیات تم کو نہیں سنائی جاتی تھی، مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے۔ پھر تکبر ہی اصل بات ہے نا، جس کی وجہ سے انسان حق سے دور ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تکبر کے بارے میں پوچھا گیا تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہمارا کپڑا اچھا ہو، ہمارے جوتے اچھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر یہ نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق کا انکار کر دینا، یہ تکبر ہے۔ یہاں فرعون اور اس جیسے کفار کے جتنے بھی لوگ دنیا میں گزرے ہیں نا، وہ سارے کے سارے تکبر کرتے رہے۔ اب ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف ان کا تکبر ہے، ہم بھی کتنی باتیں نہیں مانتے، اور خاص طور پر جب انا کا مسئلہ آ جائے اور ہم اللہ کا حکم جھٹلا دیں۔ یاد رکھیں تکبر جنت سے محرومی کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی روح اس کے جسم سے اس حال میں جدا ہو کہ وہ 3 چیزوں سے بری ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا: قرض، تکبر اور مال غنیمت میں خیانت۔ اگر یہ 3 چیزیں اس کی زندگی میں نہیں تو انشاءاللہ تعالی خیر ہوگی۔ قیامت کے دن متکبرین کو چونٹیوں کی شکل میں پیش کیا جائے گا، گویا ان کی شکلیں انسان جیسی ہوں گی لیکن سائز چونٹیوں جیسا، یہاں تک وہ جہنم کے ایسے قید خانے میں داخل ہو جائیں گے جس کا نام بولیس ہے، اور ان لوگوں پر آگ خوب چھا جائے گی اور انہیں اہل جہنم کے زخموں کا دھوبن پینے کو دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی سے ہر طرح کے تکبر کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں، یقین ہمیں نہیں ہے۔ اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی، یعنی سزا سامنے آ جائے گی، وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بھلائی دیتے ہیں جس طرح تم دنیا کی ملاقات کو بھلائے ہوئے تھے، تو جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے۔ تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں۔ یاد رکھیے مذاق اڑانا بھی تکبر کی علامت ہے، اور انسان دوسرے کو حقیر سمجھ کر اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، لہٰذا آج نہ یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے، نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کرو۔ معافی مانگنے کا وقت آج ہے ہمارے پاس۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ پس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک اور سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ حقیقت یہ کہ کسی انسان کو تکبر زیبا نہیں، بڑائی صرف اللہ ہی کے لائق ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی ہلاکت کے بارے میں نہ پوچھو، ایک وہ آدمی جو اللہ سے اس کی چادر چھینے، پس بے شک بڑائی اور تکبر اللہ کی چادر ہے اور اللہ کا اظہار اس کی عزت ہے، اور وہ آدمی جو اللہ کی ذات کے بارے میں شک کرے اور وہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو۔ صحیح ادب المفرد کی یہ حدیث ہے، 459 اس کا نمبر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تکبر جیسی برائی سے محفوظ رکھے۔ اور دوسری بات جو آج کے پارے میں ہم نے سیکھی کہ اللہ کی ذات سے غفلت نہیں ہم نے برتنی، کیونکہ ابھی آپ نے پڑھا اوپر کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال کر فرمائیں گے کہ جیسے تم نے دنیا میں مجھے بھولا ہوا تھا، میرے اس دن کی ملاقات کو بھولا ہوا تھا، آج میں تمہیں جہنم میں ڈال کر بھول جاؤں گا، یاد ہی نہیں کروں گا کہ میں نے کسی کو ڈالا ہوا وہاں سے میں واپس نکالوں۔
تو اگر ہم اس انجام سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو غفلت سے نکال کر شعوری طور پر ایمان لانا ہوگا، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، اپنے نفس کے شر سے ہم نے خود کو بچانا ہے، تکبر سے خود کو بچانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین تقوی اور ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔